وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صلوات ارباب اعزاء، آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ خطاب ہے ایمان والوں سے، اللہ کہہ رہا ہے زاد راہ لے کر آؤ اور بہترین زاد راہ تقویٰ پرہیزگاری ہے۔ خطاب یہ کس کو ہوا ہے؟ خطاب خاص ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے گھر کی زیارت کا قصد رکھتے ہیں اور حج کا ارادہ رکھتے ہیں، اور عام ہے کس کو؟ ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے۔ گویا اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کو آنے والوں کو فرمایا کہ دیکھو، جب تم میرے گھر کی زیارت کے لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آؤ تو اپنے ساتھ زاد راہ لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہ آؤ۔ اب آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، یہ حج بیت اللہ پہ جتنے حاجی جاتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن کا پیکیج ہے، یا آج کل جو ایک نیا پیکیج بنا ہے بزنس مین لوگوں کے لیے وہ 14 دن کا ہے؟ یعنی اگر کوئی جائے تو کم سے کم 14 دن میں حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کر کے واپس آ جائے۔ تو یہ جو 40 دن کے لیے جا رہا ہے یا 14 دن کے لیے جا رہا ہے، کیا اس نے اپنے وطن واپس پلٹنا ہے یا نہیں پلٹنا؟ پلٹنا ہے، اس نے واپس آنا ہے۔ یعنی مختصر عرصے کے لیے، زیادہ سے زیادہ 40 دن کے لیے یہ جا رہا ہے۔ اللہ اس کو کہہ رہا ہے، اے میرے گھر کی زیارت کو آنے والے، جب تو آئے میری بارگاہ میں خالی ہاتھ نہ آنا۔ میرے پاس آنا تو کچھ لے کر آنا، لیکن یاد رکھ اے حج بیت اللہ کی زیارت کرنے والا، یہ مادی وسائل فقط تیری نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مجھ اللہ کی نگاہ میں اگر بہترین زاد راہ ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اب یہ ہے سفر حج مختصر وقت کے لیے، لیکن ایک سفر ایسا بھی ہے جس سفر کی طرف جانا ہے واپسی ممکن نہیں ہے، اور وہ ہے سفر آخرت۔ تو گویا اللہ اپنے گھر کی زیارت کرنے والوں کو پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو، جب میں تمہیں مختصر وقت کے لیے بلا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں بغیر تیاری کے میرے پاس نہ آنا۔ بھلا وہ اللہ یہ کیسے پسند کرے جو ہمیشہ کے لیے جانا چاہتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جائے؟ جو مختصر وقت کے لیے جانا چاہتا ہے، اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم خالی ہاتھ نہ آؤ، اور جو مستقل جانا چاہتا ہے، جس نے پلٹ کر آنا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے ارادہ کیا لاہور جانے کے لیے، آپ لاہور جانے کے لیے آپ 2 راتوں کے لیے یا 1 رات کے لیے آپ لاہور جانا چاہتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ اپنی ضرورت کی تمام اشیاء کو رکھیں گے، اپنا موبائل چارجر، اپنی دوائیاں، اپنی فلاں چیزیں، تاکہ میں جب اپنی منزل پہ پہنچوں تو میں وہاں پر پریشان نہ ہوں، جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں میرے پاس موجود ہوں۔ مثال کو مزید واضح کروں،
آج کل ہمارے نوجوانوں میں یہ رجحان زیادہ بڑھ رہا ہے کہ باہر ملک جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے. جائیں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ. مثلا ایک نوجوان اعلیٰ تعلیم کے لیے آسٹریلیا کا ارادہ کیا. بہت نوجوان جا رہے ہیں. اب جب یہ آسٹریلیا پہنچا، یہاں پر جو موسم ہے، جیسے آج کل یہاں گرمی کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ آسٹریلیا میں موسم اس وقت ٹھنڈا ہے. اور اگر وہاں پر ٹھنڈ ہو تو یہاں پہ گرمی ہوتی ہے، یہاں پر گرمی ہو تو وہاں پر ٹھنڈ ہوتی ہے. یہاں سے نوجوان نکلا آسٹریلیا کے لیے. اس نے تیاری کی جہاں کے موسم کے مطابق. اس نے اپنے ساتھ سامان لیا یہاں کے مطابق اپنی مرضی سے. کسی سے رہنمائی نہیں لی، کسی سے ہدایت نہیں لی. جب آسٹریلیا ایئرپورٹ پہ پہنچے گا اور وہاں پر جو استقبال کرنے والے ہوں گے، یہ کہے گا وہاں تو ہے موسم سرد، جبکہ میں آیا تھا وہاں تو تھا موسم گرم، اور جو میری اشیاء ضرورت تھی وہ تو یہاں پوری نہیں ہو رہی ہے. وہ بھی اسے ملامت کریں گے، اور اس کی عقل بھی اس کو ملامت کرے گی کہ اے نادان، تو اپنی مرضی سے تیاری کر کے گیا ہے، وہاں کسی سے ہدایت کیوں نہ لی. میرے دوستو، کل میدان قیامت بھی وارثان جنت میدان قیامت میں جب کھڑے ہوں گے اور دیکھیں گے تیاری کر کے آنے والا کیسی تیاری کر کے آیا ہے، اور اگر تیاری کی ہے اپنی مرضی سے تو پھر وارثان جنت بول کر کہیں گے اے نادان، اب جنت کی کیا ہم سے سفارش کرانا چاہتا ہے؟ تیاری تو کر کر آیا ہے اپنی مرضی سے. اعمال تیری اپنی مرضی کے، زندگی تیری اپنی مرضی کی. ہم دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرتے رہے تاکہ تو دین پر عمل کر لے. تو اپنی مرضی سے تیاری کر کے آیا ہے، اب ہم سے کیا لینا چاہتا ہے؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آل محمد بھی وہاں پر ملامت کریں اور شرمندگی سے سر جھک جائے. تو تیاری کیسی ہو؟ تیاری ایسی ہو کہ پنج تن پاک میدان قیامت میں آپ کا استقبال کر. کیسی تیاری؟ روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص، اب تیاری کیسی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص نماز صبح کو پابندی سے پڑھتا رہے، میں نبی اپنے سائے نبوت میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. جو شخص نماز ظہر کو پابندی سے پڑھتا رہے، میرا بھائی علی اپنے سائے ولایت میں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. جو شخص نماز عصر کو پابندی سے پڑھتا رہے، میری بیٹی فاطمہ زہرا اپنے چادر عصمت کے سائے میں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گی. جو شخص نماز مغرب کو پابندی سے پڑھتا رہے، میرا لال حسن مجتبی اپنے سائے ولایت میں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. جو شخص نماز عشاء کی پابندی کرتا رہے، میرا شہزادہ حسین اپنے سائے ولایت میں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. یعنی آپ کی تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ یہ تو آپ نے سنی حدیث. اب اس حدیث کا پس منظر ہم پیش کرتے ہیں. آپ کے علاقے میں آیا صدر
پاکستان آپ کے اس علاقے میں میلسی میں آیا وزیر اعظم، جب یہ صدر اور وزیر آئے تو آپ نے دیکھا نیوز چینلز والے اپنے کیمرے لے کر آ گئے۔ سمارٹ فون کا زمانہ ہے، لوگوں نے اپنا موبائل بھی سامنے نکال لیا۔ کیوں؟ ہر ایک چاہتا ہے میری ویڈیو بنے، میری تصویر بنے، جب وہ فیس بک پہ جائے دنیا دیکھے میں وزیر اور صدر کے ساتھ ہوں۔ دنیا اپنا فخر اس میں سمجھتی ہے، لیکن رسول فرماتے ہیں او علی والا ان مادی چیزوں پہ فخر نہ کر، تُنے کرنا ہے تو پھر 5 وقت کا نمازی تو بن، میدان قیامت میں صدر اسلام مصطفیٰ ہوگا، وزیر اعظم علی مرتضیٰ ہوگا، جوان عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا ہوگی، اور جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے۔ جب ہم پنجتن پاک ایک نمازی کا استقبال کریں گے، یہ منظر انبیاء بھی دیکھیں گے، یہ منظر اوصیاء بھی دیکھیں گے، یہ منظر امتیں بھی دیکھیں گی، بول کر کہیں گی یہ کون خوش نصیب ہے جس کا استقبال پنجتن پاک کر رہے ہیں۔ ملائکہ بول کر کہیں گے یہ کوئی اور نہیں، آل محمد کا عبدار 5 وقت کا نمازی ہے۔ یا علی، تیاری ایسے کر کے جاؤ کہ پنجتن پاک تیرا وہاں استقبال کر۔ تیاری ایسی ہونی چاہیے۔ قرآن کی ہم آیت تو پڑھ لیتے ہیں، جب وقت مصیبت ہو ہمارے بچے کو یاد ہے، جب ذکر موت سنا کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت تو پڑھ لی، کہ اس کے ترجمے میں بھی غور کیا ہے، کہ اس کے پیغام میں بھی غور کیا ہے؟ انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی یہ واضح ہو گیا، آنا کس کی مرضی سے، جانا کس کی مرضی سے، پھر اس کے درمیان زندگی اپنی مرضی سے کیوں ہے؟ جب آنا اس کی مرضی سے ہے اور جانا بھی اسی کی مرضی سے، تو پھر درمیان میں زندگی ہماری مرضی سے کیوں؟ تو لہذا انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت پیغام دے رہی ہے، اے غفلت میں سوئے انسان، جس کی مرضی سے آیا ہے، جس کی مرضی سے جانا ہے، اس کی مرضی سے زندگی گزار، اسی کا نام ذات راہ ہے، اسی کا نام ذات راہ ہے۔ ہمارے ائمہ اہل بیت آل رسول کے یا وارثان جنت ہیں کہ نہیں؟ سرداران جنت ہیں کہ نہیں؟ جب یہ وارثان جنت اللہ کی بندگی کرتے ہوئے نماز پڑھے، سنی شیعہ تمام علماء نے روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ کی یہ حدیث، علی قسیم النار والجنہ ہے یا نہیں؟ گویا علی مولا وارث جنت ہے۔ جب وہ قسیم النار والجنہ ہے، وہ وارث جنت ہو کے نماز کو نہ چھوڑیں اور ہماری زندگی میں نماز نہ ہو۔ جب وارث جنت روزے دار ہو، جب وارث جنت حافظ قرآن ہو، جب وارث جنت قاری قرآن ہو، جب وارث جنت سنت نبوی کو اپنے عمل سے زندہ کر کے دکھائے، اے میرے دوست، پھر ہمیں کس چیز نے اعمال صالح سے بے نیاز کر دیا ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ولایت علی نے ہمیں عمل سے بے نیاز کر دیا ہے۔ نہ میرے دوست،
بلکہ ولایت آل محمد نام ہے کہ تیری زندگی میں حکم ان کا نافذ ہوگا، تیرا نہیں۔ ایک میں مثال سے واضح کروں، میری ایک عادت ہے مثالوں کے ساتھ۔ دیکھیں، اللہ نے، اسلام نے مرد کو ولی بنایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض گھروں میں عورتوں کی ولایت چلتی ہے، مرد کو اللہ نے ولی بنایا، باپ کی شکل میں یا پھر شوہر کی شکل میں اللہ نے ولی بنایا۔ آپ کا بیٹا چوک پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے میرا باپ بڑا نمازی، میرا باپ بڑا روزے دار ہے، میرا باپ بڑا حاجی تھا، میرا باپ بڑا جہادی ہے، میرا باپ صدقہ و خیرات دینے والا ہے، میرا باپ بڑا عبادت گزار، میرا باپ راتوں کو اٹھ کے نماز شب پڑھنے والا۔ سارا دن اپنی باپ کی فضیلتیں اور کمالات کو بیان کرتا رہا، لیکن جب گھر آیا باپ نے کہا بیٹا ذرا جاؤ یہاں سے، ذرا شہر سے فلاں چیز لیتے آؤ۔ کہا آپ باپ ہیں سر آنکھوں پہ، لیکن آپ کا حکم میں نہیں مانوں گا۔ کہا بیٹا آپ یہ فلاں کام کرتے ہو ذرا بینک میں، کہا یہ کام بھی نہیں ہوتا۔ گویا باپ جو حکم دیتا ہے بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ یہ چوک پہ کھڑے ہو کر باپ کے بڑے کمالات کو بیان کرتا ہے۔ جب دنیا والے دیکھیں گے، دنیا والے سے پوچھیں یہ صبح سے شام تک باپ کی شان جو بیان کرتا ہے، باپ کا کہنا مانتا نہیں ہے، یہ کون ہے؟ وہ کہیں گے یہ بچہ کوئی شریف نہیں ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوست، جو باپ جیسے ولی کی نہ مانے بھلا وہ شریف نہیں ہے، تو جو علی جیسے ولی کی نہ مانے وہ کیسے شریف ہو سکتا ہے؟ جو باپ جیسے ولی کی نہ مانے وہ شریف کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور جو علی جیسے امام کی نہ مانے وہ کیسے شریف ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا ولایت آل محمد سے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ کون؟ امام علی، جو وارث جنت ہے، رو کے فرما رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی ہے۔ علی حیدر کرار رو کے فرماتے ہیں سرد کھینچ کے علی فرماتے من قلت الزاد و بعد السفر۔ علی جیسا امام فرما رہے زاد راہ کم ہے اور سفر دور کا ہے، فقط دور کا نہیں ہے، فرماتے ہیں وَوَحْشَةُ الطَّرِيقِ، راستہ ایسا خوفناک ہے جسے طے کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ علی جیسا امام اس قدر فکر مند ہے، جو وارث جنت امام ہے۔ میرے دوست، آخرت کی تیاری جو اہل بیت اطہار نے کی ہے، اور اس آیے مجیدہ کی عملی تفسیر کو پیش کر دیا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے کر آؤ خالی ہاتھ۔ کون؟ میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام کی سیرت میں ملتا ہے، امام اس قدر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ امام کی کنیز سے جب پوچھا گیا کہ امام کی عبادت کا ذکر کرو، کہتی ہے تفصیل سے بتاؤں یا مختصر بتاؤں؟ کہنے والے نے کہا مختصر بیان کر۔ کہا کبھی میں نے دن کو کھاتے اور پیتے نہیں دیکھا، اور کبھی رات کو میں نے امام کو سوتے نہیں دیکھا۔ یعنی اگر کبھی سوتے بھی ہیں تو میرے سونے کے بعد
اور میرے اٹھنے سے پہلے چند لمحوں کے لیے آرام کرتے ہیں۔ ملتا ہے کہ امام کے گھر پرانے زمانے میں آج کی نسبت کمرے چھوٹے ہوتے تھے۔ ایک کمرہ جس میں امام رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ویسے تو امام کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام ایک باغ میں جو کھجوروں کا درخت، جو 500 درختوں کے نیچے امام ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن امام کی سیرت میں ملتا ہے کہ امام اپنے گھر میں جو عبادت الہی بھی انجام دیتے ہیں۔ حکم اسلامی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، نوافل نمازیں گھروں میں انجام دیں۔ اسی لیے نماز شب ہو یا دیگر مستحب نمازیں، اس کا بھی فلسفہ ہے تاکہ جو چھوٹے بچے یا جو گھر میں رہنے والے افراد ہیں وہ آپ کی عبادت سے، آپ کے سجدے سے، آپ کے رکوع سے، آپ کے قیام سے اللہ کی بندگی کو سیکھیں۔ امام اپنے حجرے میں رات کو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، چھوٹا سا کمرہ۔ اس لیے اسلام میں مستحب ہے کہ گھر میں ایک کونا عبادت الہی کے لیے مختص کیا جائے۔ اور کہا ہے، روایات میں ملتا ہے، جب مومن کی روح پرواز ہونے لگے، حالت احتضار میں ہو، مستحب ہے اس کو اس جگہ لے جائیں جہاں وہ نماز پڑھتا تھا تاکہ اس کی روح آسانی سے قبض ہو، وہاں پر اس کو لے جایا جائے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص 5 وقت نماز کو ادا کرتا ہے، حضرت عزرائیل ہر نماز کے بعد اس مومن سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جب وقت موت آتا ہے حضرت عزرائیل کہتے ہیں اے بندہ خدا، تو نے اللہ کے حق کو ضائع نہیں کیا ہے، تو ہے میرا دوست، اب تیرا حق مجھ پر ہے کہ میں تیری روح آسانی سے قبض کروں۔ تو لہٰذا گھر میں وہ مقام جہاں مومن نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے مختص کرے۔ تو جو نماز بھی نہیں پڑھتا اس کو کہاں لے جائے؟ کتنا بد نصیب ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ تو لہٰذا چوتھے امام گھر میں ایک کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، چھوٹا سا کمرہ، عبادت الہی کر کر کے۔ روایت کے جملے ہیں، امام اس قدر تھک جاتے تھے کہ جب اپنے بستر پر ایک ہی کمرے میں اس بستر پر کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے امام جانا چاہتے، روایت کے جملے ہیں، میرے چوتھے امام ایک چھوٹے بچے کی مثل اپنی ایڑیاں اور اپنے گھٹنوں کے بل اپنے بستر پہ جاتے ہیں۔ ذرا خود اندازہ کریں یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ یعنی امام عبادت الہی کر کر کے قیام، رکوع، سجود، مناجات، عبادتیں اس قدر کی ہیں کہ امام کے وجود کا ہر عضو تھک چکا ہے۔ یہ ہے امام کی عبادت۔ اس لیے امام کے 2 لقب تھے، لقب تو زیادہ ہے امام کے۔ امام کا ایک لقب جو آپ سنتے ہیں سید الساجدین، سجدے گزاروں کے سردار، اور ایک لقب سنتے ہیں زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ یعنی 2 لقب، ایک توجہ میری طرف ہے، ایک سجدے گزاروں کی سردار، دوسرا عبادت گزاروں کی زینت۔ توجہ میری طرف رہے، پیغام کی طرف۔ اب دیکھیں ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ امام ہیں سجدے گزاروں کے سردار، ایسے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں؟ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے دوست ذرا فکر کر، ذرا سوچ تو صحیح، وہ سجدے گزار کون ہے جن کے سردار ہیں زین العابدین؟ اگر تیری زندگی میں سجدہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے تیرا سردار سید الساجدین نہیں ہے۔
ایک صلوات پڑھ دے محمد و علیہ وسلم. جزاکم اللہ. السلام علیکم. بارے دیگر باواز بلند السلام. یعنی اگر آپ کی زندگی میں سجدہ نہیں ہے، آپ تو نام کا کہہ رہے ہیں وہ سید الساجدین ہیں، وہ میرے اور آپ کے نہیں ہیں، وہ ان کے ہیں جو سجدہ گزار ہیں. دوسرا لقب کیا ہے؟ زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت. کیا یہ عبادت گزار یہودی ہوں گے؟ کیا یہ عبادت گزار عیسائی ہوں گے؟ کیا یہ عبادت گزار بتوں کی عبادت کرنے والے ہوں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، بلکہ وہ جن کے دل میں نور ولایت اول محمد ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ کا ایمان ہے کہ یہ وہ ہوں گے جن کے دل میں نور ولایت محمد و آل محمد ہے، وہ عبادت گزار ہو، تو میرے دوست پہلے اپنے آپ کو ان لوگوں کی صف میں لے آ جو عبادت گزار ہوں، تب تیری زینت بنیں گے زین العابدین. اگر ہماری زندگی میں عبادت ہی نہیں، اگر ہماری زندگی میں سجدہ ہی نہیں ہے، نہ پھر وہ ہمارے سردار ہیں، نہ پھر وہ ہماری زینت ہیں. لہذا عملی طور پہ امام کا ایک لقب ہے ذو الصفانات. میرے چوتھے امام کا ایک لقب کیا ہے؟ ذو الصفانات. شیخ عباس قمی نے روایت نقل کی کہ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا ہر 6 ماہ بعد اپنے اعضائے سجدہ کو کٹواتے تھے. لیکن میں پڑھ رہا تھا علامہ کاشی النجفی، نجف اشرف، انہوں نے نقل کیا ہے کہ امام سال میں 7 مرتبہ اپنے اعضائے سجدہ کو کٹواتے تھے. کیسے؟ ذو الصفانات کسے کہتے ہیں؟ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے. اونٹ آپ لوگوں نے دیکھے، جو اونٹ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں تو ان کے گھٹنوں پہ بیٹھنے کی وجہ سے گرے پڑ جاتے ہیں، جسے گٹھا بھی کہتے ہیں. جو جگہ سوج گرے پڑ جاتی ہے، سخت مقام، اس کو کہتے ہیں عربک میں صفانات. یعنی ذو صفانات یعنی گٹھوں والے، یعنی کثرت سجود کی وجہ سے امام کے اعضائے سجدہ پہ گٹھے پڑ چکے تھے اور وہ امام وہ سخت ہو جاتے. امام شیخ عباس قمی کی روایت کے مطابق امام ہر 6 ماہ بعد ان اعضائے سجدہ کو کٹواتے. اور علامہ کاشی نجفی نقل کرتے ہیں کہ سال میں 7 مرتبہ یہ امام کرتے کیا تھے؟ اعضائے سجدہ کو کٹوا کے کنیز یا غلام کو کہتے تھے ان اعضائے سجدہ کو میرے کفن کے ساتھ رکھا جائے. مولا کیوں؟ فرماتے جب میں لحد میں اتارا جاؤں تو ان اعضائے سجدہ کو میرے کفن کے اندر رکھا جائے. مولا وہ کیوں؟ کیا جواب دیا امام نے؟ فرماتے ہیں زین العابدین کو حیات دیے، اپنے رب سے ملاقات کرے، زین العابدین کے ہاتھ خالی. اللہ اکبر. یہ وارثان جنت امام اس قدر جنت کی فکر کر رہے ہیں. جو وارث جنت امام ہیں، جن کی ولایت و محبت شرط ہے قبولیت اعمال کے لیے، وہ امام کہہ رہے ہیں. قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر پیش کر دی. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. زہد راہ اللہ فرما رہا ہے لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہ آؤ. امام زہد راہ کی بھی عملی مثال پیش کر رہے ہیں اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی بھی عملی تفسیر پیش کر رہے ہیں. وارثان جنت کا یہ کتاب. روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد۔ امام روایت کی جملہ، جناب سیدہ نے امام علی علیہ السلام کو ایک شیشی دی، فرماتی یا ابا الحسن میری وصیت ہے یہ شیشی میرے کفن کے ساتھ رکھنا۔ علی مولا فرماتے ہیں یا بنت رسول اللہ اس شیشی میں کیا ہے؟ فرماتی ہیں یا ابا الحسن گزشتہ رات میں خوف خدا میں آنسو بہاتی رہی اور وہ آنسو میں نے اس شیشی میں جمع کیا۔ میں نے اپنے بابا سے سنا تھا جو بندہ خوف خدا میں روتا ہے وہ غضب الہی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ بی بی کہہ کے رو بھی رہی ہیں، روایت کے جملے جب بی بی روئی یہ بات سن کے علی حیدر کرار بھی رونے لگے، جب امام روئے تو حسن و حسین بھی روئے، گویا یہ چار معصوم ہستیاں رو رہی ہیں، اور بی بی نے وہ شیشی دی، دے کر کیا فرماتی؟ وہی وصیت جو میرے چوتھے امام نے وصیت کی تھی۔ گویا چوتھے امام بھی یہ سیرت اپنی جدہ بی بی فاطمہ زہرا سے لے رہی ہے۔ بی بی فرماتی یا ابا الحسن زہرا کو حیا آتی ہے اپنے رب سے ملاقات کرے زہرا کے ہاتھ خالی۔ اللہ اکبر، یہ ہے وارثان جنت۔ ذرا دیکھیں ان کا کردار، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کی عملی مثال پیش کر دیئے۔ تو زادرہ مومن کو چاہیے لے کر جائے، اور کیسے زادرہ؟ یہ دنیا جائے کون سی ہے یہ جا؟ امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے یہ دنیا جا جو ہے یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ مقام رہنے کا نہیں۔ یہ دنیا کون سا مقام ہے؟ یہ گزرگاہ ہے، یہ مسکن نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، گزرنے کی جگہ ہے۔ ایک مثال کے ساتھ، یہ گزرگاہ کیسے؟ آپ بیٹھے مثلا مثال کے طور پہ لاہور سے آپ جا رہے ہیں کراچی، اب آپ کی منزل کیا ہے؟ کراچی۔ لاہور سے کراچی کے درمیان کتنے شہر آئے ہیں؟ ساہیوال آیا، خانیوال آیا، ملتان آیا، سکھر، سندھ، باولپور، کتنے اسٹیشن آئے، وہ آپ کی منزل نہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ اب آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں، وہاں پر مرضی آپ کی ہوگی، وہاں پر بغیر ٹکٹ کے بیٹھیں گے، وہاں پر قوانین کی مخالفت کر کے بیٹھیں گے، یا پھر قوانین کی پاسداری کر کے بیٹھیں گے۔ اگر آپ نے قوانین کی مخالفت تو آپ کی حیثیت ہوگی مجرم کی، اگر آپ قوانین کی رعایت کر کے بیٹھیں گے تو آپ ایک عزت اور وقار کے ساتھ سفر کریں گے۔ اگر کوئی چوری ڈکیتی اور قتل کر کے بیٹھے، وہ چھپ کے بیٹھے گا، جب اسٹیشن پہ پہنچے گا تو وہاں پر پولیس پکڑنے والے، سزا دینے والے وہاں موجود ہوں گے، تلاش کرنے والے وہاں موجود ہوں گے کہ قاتل، چور، ڈاکو جو مجرم مفرور ہو کر آ رہا ہے، جائیں اسے پکڑ کر سلاخوں میں یا سزا دیں۔ لیکن اگر آپ ایک کامیاب انسان بن کے جا رہے ہیں، کتنے چاہنے والے آپ کا وہاں استقبال کریں گے۔ میرے دوست، یہ دنیا گزرگاہ ہے، اس زندگی کی ٹرین کو آپ اس طرح سے استعمال کریں، جب آپ آخرت میں پہنچے تو چور ڈاکو بن کے نہ پہنچے، ملائکہ جہنم میں لے جائیں۔ کردار اتنا پاک ہو کہ پاک ہستیاں استقبال کر کے کہیں مرحباً بکا، اے خوش آمدید ہمارا حبدار، تیری محبت پہ بھی راضی ہیں، تیرے کردار پہ بھی راضی ہیں۔ ایسے با کردار بن گئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔
بار دیگر باواز بلند صلوات۔ لہذا عملی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ ہمیں اعمال صالح کے ساتھ، جب وارثان جنت نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ دیکھو خالی ہاتھ نہیں اپنے دامن میں کچھ لے کر آنا، کہ جس امام کا یوم شہادت ہے اس امام کی زبانی غیبت امام میں ہماری کیا ذمہ داری، کہ ہم اس زمانے غیبت میں ہماری کیا شرعی ذمہ داری، ہم آخرت کے لیے کیسے تیاری کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے زمانے کے امام کی غیبت میں صحیح تیاری کیسے کر سکتے ہیں۔ روایت کو نقل کیا ہے شیخ حر عاملی نے، ہمارے بہت بڑے محدث گزرے ہیں شیخ حر عاملی، تقریباً 400 سال پہلے یہ کتاب وسائل الشیعہ، یعنی آج تک جتنے فقہاء ہیں اس وقت تک فتویٰ نہیں دیتے جب تک وسائل الشیعہ کو نہ پڑھ لیں۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ فقہاء نے اپنی جیب سے فتویٰ دیا ہے، یہ علماء اپنی جیب سے فتویٰ دیتے ہیں۔ نہ میرے دوست، یہ مذہب آل محمد کا پورا امتیاز ہے کہ جو قرآن اور سنت کی مد مقابل فتویٰ دینا حرام ہے۔ ہمارے فقہاء قرآن اور وارثان قرآن کی احادیث کو سامنے رکھ کے مفہوم الفاظ اپنا پیش کرتے ہیں، مفہوم قرآن اور سنت کا پیش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا علماء پہ ہمیں لب کشائی نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں لولا العلماء فی غیبت القائم لارتد الناس عن الدین، اگر زمانہ قائم میں علماء حق نہ ہوتے لوگ دین سے مرتد ہو جاتے۔ یہ زمانہ غیبت میں علماء اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ وسائل الشیعہ، یہ وہ کتاب، یہ شیخ حر عاملی، یہ کوئی عام عالم نہیں ہے۔ کربلا میں حضرت حر شہید کربلا، ان کی نسل سے یہ حضرت شیخ حر عاملی پیدا ہوئے۔ گویا معلوم ہوا جو خلوص سے نیت سے زہرا کے لال کی قدموں میں جام شہادت نوش فرمایا، اللہ نے اس عمل کی بدولت ان کی ذریت میں فقہاء اور محدثین پیدا کر دیا۔ شیخ حر عاملی روایت نقل کی، حضرت ابو بصیر کہتے ہیں ایک دن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت، اللہم صلی اللہ بار دیگر باواز بلند، کہتے میں امام کی خدمت میں تھا کہ دروازے پہ دق الباب، غلام گیا اندر آ کر کہا ابن رسول اللہ، مدینے کی ایک خاتون ام خالد آئی۔ امام علیہ السلام نے جب نام سنا فرماتے اسے اندر بلاؤ۔ ام خالد، ابو بصیر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سر سے پاؤں تک حجاب اسلامی میں، جب یہ خدمت امام میں آئی کہا السلام علیکہ ابن رسول اللہ، امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، جواب کے بعد فرماتے ہیں اے ام خالد کس لیے آئی ہو؟ کہتی ہے جب نہ رسول اللہ ایک مشکل میں ہوں، اس مشکل سے حل کے لیے آپ کی خدمت میں آئی۔ امام فرماتے بیان کرو۔ کہتی ہے فرزند رسول میں ایک مرض میں مبتلا ہوں، جب میں مدینے کے ڈاکٹروں کے پاس گئی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا علاج ہمارے پاس نہیں،
میں مایوس ہو کے گھر آئی. کچھ ہی دیر میں میرے پاس میرے ہمسائے سے میری سہیلی آئی. جب میں نے اسے بتایا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مرض میں مدینے کا فلاں فلاں شخص بھی مبتلا، ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں تو تمہارا علاج کیوں نہیں؟ جب میں نے سنا میری حیرانگی بھی بڑھی، پریشانی بھی بڑھی. میں نے چادر سر پہ رکھی، دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس گئی جو اس زمانے کا حکیم. جب اس کے پاس گئی تو میں نے کہا کہ میرا علاج کیوں نہیں ہے، اور لوگوں کا علاج ہے. ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اللہ، ڈاکٹر کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس چیز سے تمہارا علاج کروں جس سے میں غیروں کا کر رہا ہوں، کہ تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، تمہارا آل محمد کے ساتھ جو ربط اور تمہارا پاک کردار ہے، مجھے حیا آتی ہے میں ایک نجس چیز سے تمہارا علاج کروں. ڈاکٹر حیا کرتا ہے، یعنی مومنہ کا اتنا پاک کردار ہے کہ ڈاکٹر بھی حیا کر رہے ہیں. کہا کہ وہ چیز کون سی ہے؟ کہا کہ وہ ہے شراب. جب میں نے سنا میں خود حیران ہو گیا. کہا کہ تمہارا علاج شراب سے ممکن ہے، شراب کے علاوہ ممکن نہیں. اب مولا میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنا علاج کروں یا علاج نہ کر کے ہلاک ہو جاؤں. امام وارث دین ہے، امام چاہتے ہیں کہ اس کی معرفت جانے. فرماتے ہیں کہ جب مدینے کے ڈاکٹروں نے تمہارا علاج معین کر دیا شراب، تو پھر میرے پاس کیا لینے آئی؟ اللہ اکبر. کہتی ہے جب نہ رسول اللہ، میں نے آقا و سردار آپ کو مانا ہے، مدینے کے ڈاکٹروں کو نہیں مانا. میرے سردار آپ ہیں، میرے آقا آپ ہیں، مدینے کے ڈاکٹر نہیں ہیں. پھر اس کے بعد کہتی ہے مولا، روایت کے جملے، فرزند رسول میں چاہتی ہوں میدان قیامت میں جب میرا نامہ اعمال کھولا جائے، اس پہ لکھا ہو بتاؤ تم نے شراب پی کر علاج کیوں کیا، لکھا ہو مجھے جعفر ابن محمد نے اجازت دی تھی. اگر میں علاج نہ کروں ہلاک ہو جاؤں، مجھ سے پوچھا جائے بتاؤ تو نے علاج کیوں نہ کیا، میرا جواب لکھا ہو مجھے جعفر ابن محمد نے منع کیا تھا. گویا مولا میں چاہتی ہوں میرے نامہ اعمال میں ہر عمل آپ کی اجازت سے ہو، اور جس چیز سے رکو وہ آپ کے رکنے سے ہو. یہ ہے معرفت. امام علیہ السلام نے جب اس کی یہ معرفت سنی کیا فرمایا؟ امام نے زبان عصمت سے بولا، فرمایا لا شفا فی الحرام، اللہ نے حرام میں شفا رکھی ہی نہیں. اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی. آج ہم شفا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ جو بھنگ ہے یہ تو ایک پاک بوٹی ہے. بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، شاید آپ نے نہ سنا، ہم نے خود سنا بھی ہے، بلکہ اس چیز کو سوشل میڈیا پر، فیس بک پہ بھی عام کیے جا رہا ہے ویڈیو کی شکل میں، اور یہ گمراہی کو پھیلایا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو بھنگ ہے یہ پاک بوٹی ہے، تو لہٰذا اس کو آپ پی سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ بھئی بھنگ پاک ہے. یعنی ان کو یہ مسئلہ تو معلوم ہو گیا کہ بھنگ پاک ہے، لیکن پاک ہونے کی وجہ سے اس کو پی سکتے ہیں. یہ ہے قیاس. معصوم فرماتے ہیں اول من قاس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس تھا. ہر پاک چیز حلال نہیں ہوتی. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر پاک چیز حلال ہے، پھر تو بندے کو تیزاب بھی پی لینا چاہیے، وہ بھی پاک ہے. تیزاب پاک ہے کہ نہیں؟ پھر کبھی وہ بھی پی لیں. چوہے مار گولیاں کھانا، چوہے مار گولیاں جو ہیں یہ پاک ہیں یا نجس ہیں؟ پھر تو ان لوگوں کے قاعدے کے مطابق تو چوہے مار گولیاں بھی کھا لینی چاہیے، ان کو زہر بھی کھا لینا چاہیے، پیٹرول بھی پی لینا چاہیے. جبکہ اسلام کہتا ہے ہر وہ چیز جو آپ کی جان کی قاتل ہے، چاہے وہ زہر ہو، چاہے چوہے مار گولیاں ہو، چاہے وہ پیٹرول ہو،
چاہے وہ تیزاب ہو، ان سب کا پینا اور کھانا حرام ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں پاک ہیں، لیکن اس سے آپ کی جان تلف ہوتی ہے۔ تو جس سے آپ کی جان تلف ہو، اسلام کہتا ہے وہ ہے حرام۔ تو گویا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میرے دین پہ بھنگ کو حلال سمجھ کر پیتا ہے وہ دین محمد میں کافر ہے، وہ کافر ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں۔ اب ذرا ایک نقطہ بیان کر دوں بھئی، ہر پاک تو ہے تیزاب، زہر، پٹرول، زہریلی چیزیں پاک تو ہیں، لیکن ان کو استعمال کریں گے تو آپ کی جان ضائع ہوگی۔ تو گویا حرام چیزوں کے، باعث ضرر چیزوں کے کھانے سے آپ کی جان ضائع ہوگی، اور بھنگ جیسی حرام چیز پینے سے آپ کا ایمان ضائع ہوگا۔ یہ بھنگ حرام ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ اپنی طرف سے یہ قیاس آرائیاں بنا لی۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ لا شفا فی الحرام، اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی۔ ابو بصیر کہتے ہیں امام نے جب یہ فرمایا، امام نے اپنی انگلی کا اشارہ اپنی گردن کی طرف کیا، فرماتے ہیں اے ام خالد، جب تمہاری روح یہاں پہنچے گی، اگر تم پینا چاہتی ہو، میری طرف سے اجازت نہیں، تم پھر بھی پینا چاہتی ہو، اپنے علاج کرنا چاہتی ہو، یاد رکھو جب تمہاری روح یہاں پہنچے گی اس وقت شراب کی تکلیف کا درد محسوس کرو گے۔ خاتون کو جواب ملا کہ وارث دین شراب علاج کے ذریعے راضی نہیں۔ ذرا فکر کریں، جو امام علاج کے لیے شراب پینے پہ راضی نہیں ہے، وہ عام حالات میں شراب پینے پہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں خاتون کو جواب ملا، اب یہ مومنہ پردے دار بی بی امام کی خدمت سے رخصت ہونے لگی۔ جب یہ اٹھی، اس کی تعظیم کے لیے امام صادق علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے۔ کون امام؟ یہ کوئی پیر نہیں ہے، یہ کوئی فقیہ نہیں ہے، یہ کوئی فقط عالم نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو رسول اللہ کے علم اور دین کا وارث امام ہے۔ جس امام کی تعظیم کے لیے پورا عالم معاشر کھڑا ہوگا، وہ امام ایک عام مومنہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ سید زادی نہیں تھی، آل محمد کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن اس کا کردار اتنا پاک تھا کہ امام وقت اس سے راضی، امام اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ ابو بصیر کہتے ہیں فقط امام کھڑے نہ ہوئے، حجت خدا کھڑے ہو کر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں واللہ یا ابا بصیر، اے ابو بصیر اللہ کی قسم، قیامت کے میدان میں ہم اپنے ایسے حبداروں اور شیعوں پہ فخر کریں گے جو ہر کام سے پہلے یہ معلوم کریں کہ میرے وقت کا امام راضی ہے یا نہیں۔ ایسے شیعوں پہ فخر کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے عملی تیاری، آخرت کی بھی تیاری ہے، اور یہ وہ کردار ہے جس سے امام راضی ہے۔ آج اس امام کا یوم شہادت ہے جو امام صادق ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ مدینے میں امام کے گھر میں آگ لگ گئی۔ امام صادق کے گھر میں آگ لگی۔ روایت کے جملے ہیں جب امام کے گھر میں آگ لگی تو امام کے بدن پر ایک قمیض ہے، ایک کمر بند ہے، پاؤں میں جوتے ہیں، اور امام یہ کہتے آ رہے ہیں میں فرزند ابراہیم ہوں۔ اور ان آگوں کو، شعلوں کو چھوڑتے ہوئے امام نے اپنے گھر سے باہر نکلے، اور امام کے گھر میں بیویاں بھی تھیں، پردے دار بھی تھیں۔
میں عرض کروں گا آقا آپ کے گھر میں آگ لگی تو آپ گھر سے بڑے اطمینان سے نکل آئے، قربان جاؤں مولا جب آپ کے گھر میں آگ لگی تو بیویوں کی چادریں کوئی لوٹنے والا نہ تھا، مولا جب آپ کے گھر میں آگ لگی آپ کو کوئی مارنے والا نہ تھا، لیکن روایت کہتی ہے کہ جب خولی اس خیمے میں داخل ہوا جس خیمے میں زین العابدین بستر مرض پر ہیں، اس لعین نے کیا کیا؟ بیمار امام کے بستر کو کھینچا، میرا چوتھا امام منہ کے بل زمین کربلا پر گرے۔ ادھر سے علی کی بیٹیاں یہ منظر دیکھ رہی ہیں اور کسی بی بی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ امام کو بچا سکے، اس لیے کہ اشقیاء کے ہاتھوں میں گرز اور نیزے ہیں۔ اجرکم علی اللہ زادارو، میرا چوتھا امام زمین کربلا پہ تڑپ رہے ہیں، یہ ادھر سے ایک لعین نے خولی ملعون نے زور سے گرز مارا، یہ ہر بی بی دوسری بی بی میں پناہ لے رہی ہے۔ یہ لعین جب گرز مارتا چادریں اتارنے کے لیے، روایت کہتی ہے فقط چادر نہ اترتی، جب علی کی بیٹی کے سر پہ جب گرز لگا ادھر سے خون کا فوارہ۔ اجرکم علی اللہ، ہے خیمہ ایک ہے کبھی سید سجاد پہ ظلم ہوا تو علی کی بیٹیاں یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور جب اس علی کی بیٹیوں پہ ظلم ہوا میرا بیمار امام مجبور ہے پھپھیوں کو بچا نہ سکا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، برادر سید کی خواہش تھی کہ کربلا میں چہلم کے مصائب کو بھی بیان کیا جائے۔ سنو گے عزادارو، روایت کہتی ہے حضرت جابر اپنے غلام عطیہ کے ساتھ کہتے ہیں عطیہ جب آئے نا کوئی آنے والا مجھے خبر دینا۔ جب حضرت عطیہ گئے قبر حسین سے ہٹ کے جب گئے نا، ایک مرتبہ رو کے آ رہے ہیں اور واہ مصیبتہ کی صدا کر کے سر پہ ماتم کر رہے ہیں۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اے عطیہ کیا ہوا؟ کہا کہ فرزند رسول، اے جابر فرزند رسول کا قافلہ آ گیا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں اے عطیہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ یہ میرے چوتھے امام کا قافلہ آ گیا۔ کہتے ہیں اے جابر اے میرا سردار و آقا، وہ آنے والا جو قافلہ ہے اس میں بیویوں کے رونے کی آواز ہے، اس قافلے میں بچوں کے رونے کی آواز ہے۔ کوئی کہہ رہے واہ مصیبتہ واہ حسینہ، ہے ان کے رونے کی آواز میں سمجھ گیا، اور میرے چوتھے امام کا یہ قافلہ کربلا میں وارد ہو گیا۔ بس روایت کہتی ہے اسی اثنا میں میرے چوتھے امام کی سواری اس مقام پر پہنچی جہاں پر جناب جابر موجود ہے۔ امام ناقہ سے نیچے اترے، امام اتر کے حضرت جابر کو کیا حال سناتے ہیں۔ حضرت جابر امام سے لپٹ گئے، امام کو تعزیت دینے لگے، لیکن میرے چوتھے امام آنکھوں میں آنسو، ادھر سے بیویوں کا قافلہ، ہر بیوی کی زبان پہ واہ حسینہ کی صدا، کوئی واہ اکبرہ، کوئی واہ اصغرہ، کوئی بی بی واہ عباسہ کی صدائیں دے رہی ہے۔ میرے چوتھے امام نے کیا فرمایا؟ فرماتے یا جابر ہاں ہونا ذبحت اطفالنا، اے جابر یہ وہ مقام ہے اور جہاں ہمارا ششمالی اصغر ذبح کیا گیا۔
یا جابر ہاں ہونا شتت النساء، اے جابر یہ وہ مقام ہے جب خیموں کو آگ لگی علی کی بیٹیاں دوڑ رہی تھی، وہ اشقیاء پیچھے نیزہ اٹھائے بھاگ رہے تھے۔ اے جابر یہ وہ مقام ہے جہاں پر اصحاب مارے گئے۔ سنو کہ عزادارو، روایت کہتی ہے ایک مرتبہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اے جابر ذرا میرے ساتھ اگلے مقام پر تو چل۔ امام حضرت جابر کو لے کر آگے چلتے ہیں، فرماتے یا جابر ہاں ہونا سعد الشمر علی ابی عبداللہ، اے جابر یہ وہ مقام ہے جہاں میرا بابا حسین تھا اور شمر میرے بابا کے سینے پہ بیٹھا، وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ، اور حسین کی ریش مبارک کو پکڑا، وَلَتَمَ عَلَى خَدِّ الْحُسین، اے حسین کے رخساروں پہ جسارت کی جہاں مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارے اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان تمام مجالس عزا اور ذکر آل محمد اور نظر و نیاز اور دعام کا جو اہتمام ہوا ہے، اس کا ثواب سید شاہد حسین نقوی مرحوم کی روح کو احسان فرما، ان کے درجات عالی متعالی فرما۔ بار الہ بحق محمد و اہل بیت ان کی قبر اور برزخ اور آخرت کی منزل آسان فرما۔ بار الہ بحق محمد و اہل بیت ان کی پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ بار